اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ So finally I am here with the first episode of my third novel۔ کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے چند الفاظ آپ سب سے کہنا چاہوں گی۔ میری یہ تحریر جس کا نام ہے یہ لال عشق، یہ قصاص یعنی خون بہا پر مبنی ہے۔ اس کہانی کو لکھنے کا میرا سب سے بڑا مقصد صرف اور صرف خون بہا کے حقیقی معنی آپ سب تک اور ہمارے معاشرے تک پہنچانا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قصاص کسی بھی بے گناہ مقتول کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ایک طرح کا انصاف ہے جو ہمارے پروردگار رب تعالیٰ نے ملزم کے لیے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر اس کو ہمارے معاشرے کے سامنے، ہماری نئی جنریشن کے سامنے، آنے والی نسل کے سامنے کسی اور ہی رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، کسی اور ہی رنگ میں دکھایا جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑا ہاتھ یہاں موجود ہمارے سوشل میڈیا رائٹرز کا ہے، جو اپنے چند ڈالرز اور سبسکرائبرز کے لیے قصاص کو صرف جنسی تشدد یا بستر کی حد تک دکھا رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا فن اور صلاحیتیں دی ہیں، وہ ایسی تحریر اپنے قلم سے کاغذ پر اتاریں جو ہمارے معاشرے کے لیے سبق آمیز ہو، نہ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو جسم کی ہوس، پورن ایڈکشن اور حرام کاری کی طرف راغب کرے۔ اس کے علاوہ میں مزید یہ کہنا چاہوں گی، لفظ شوہر۔ کائنات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو رشتہ تخلیق کیا تھا وہ خاوند اور بیوی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام رشتوں میں ان کا پسندیدہ رشتہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا شوہر کے معنی، ان کی عزت اور مرتبے کے بارے میں بتانے کی مجھے آپ سب کو ضرورت درکار ہے۔ یقیناً آپ سب پڑھے لکھے اور اچھی فیملی سے بلانگ کرنے والے لوگ ہوں گے اور ایک شوہر کے مرتبے سے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حدیث مبارکہ کسی نے پہلی بار سنی ہوگی۔ غالباً یہاں مجھے سن رہا اور دیکھ رہا ہر شخص اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بالیقین علم رکھتا ہوگا۔ تو پھر کیسے ہمارے یہاں کے مصنف شوہر کے نام پر ایک درندے کو دکھا سکتے ہیں جو اپنا حق وصولنے کے نام پر یہ حق بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی شریک حیات کی عزت کو مجروح کرے؟ کیوں یہاں بستر کو صرف ایک حیوانیت کی طرح دکھایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ تمام مصنف جن کا نام لینا بھی مجھے گناہ لگتا ہے، وہ یہ سب بےہودگی اور فحاشی لکھ کر ہماری نوجوان نسل کو گناہ کی طرف ابھار رہے ہیں؟ میری رب تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت دے جو اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف اس سیاہی کو دھونا ہے جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے آنے والے بچوں کے کرداروں کو سیاہ کر رہی ہے اور جلد کر دے گی۔ اللہ مجھے میرے اس سفر میں کامیابی دے اور اس سب میں مجھے آپ سب کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، آمین۔ تو چلو بڑھتے ہیں ہم اپنی پہلی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 1۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 178۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یہ منظر تھا ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر کا، جس کے اندرون حصے کے وسط میں
زمین پر وہ بیٹھا یک ٹک اپنی باہوں میں پڑے بے جان ہو رہے خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہری آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی، کسی قسم کا کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ اسے کھو رہا ہے۔ دونوں کے سفید لباس پر اس معصوم کا خون لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسیں لیتی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پر ٹھہرا اسے موت کے منہ میں اترتا دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے لبوں پر دنیا بھر کے قفل لگا دیے گئے تھے۔ آخری وقت میں ان دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس شخص نے اسے بچانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی، اور وہ ایسا آخر کرتا بھی کیوں کر، وہ بھی تب جب اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لی تھی۔ کچھ سمے پہلے۔ آپ کی چائے تیار ہے؟ سگار کیس سے ایک سگار نکال کر سلگاتے ابان نے میز پر پڑے چائے کے ٹرے پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنے سامنے پرلے صوفے پر بیٹھی ماہ روح کو نظر بھر کے دیکھا، جو مسکراتی چائے ٹرے سے نکال کر اب کپ اس کے آگے کھسکا رہی تھی۔ سگار کو لبوں میں دبائے اس نے لمبی سانس اندر بھری اور دوسرے ہاتھ سے بھاپ اڑاتا گرم کپ اپنے قریب کھینچا۔ ایک گلاس پانی لا دو مجھے، دھواں منہ سے باہر نکالتے اس نے ماہ روح سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا ابان اور ماہ روح کا۔ ہمیشہ تو ابان اس سے خوشنودی سے ملتا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر عجیب تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر گہرے تلاطم سے برپا ہوں۔ ماہ روح جیسے ہی کچن سے پانی لینے گئی، ابان نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک سفید کاغذ کی پڑیا نکالی اور اسے کھول کر چند سفید گولیاں اس کی چائے میں حل کر دی۔ ہری آنکھوں کا مرکز اب دہلیز تھی، جیسے وہ شدت سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آئی اور نیم مسکراتے اس کے آگے کر گئی۔ اس کے خوبصورت سنہری آنکھوں والے چہرے کو خالی نظروں سے دیکھتے اس نے گلاس لیا اور واپس میز پر رکھ دیا۔ اس بار وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اپنا چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے اس نے ابان کو چونک کر دیکھا، جو بنا پانی پیے اب چائے پینے لگا تھا۔ آپ تو پانی پینے والے تھے پہلے، اب پیاس نہیں، مختصر سا جواب دیتے وہ گھونٹ در گھونٹ چائے پیتا رہا۔ وہ کندھے اچکاتی سر اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ اپنے قریب اس کی خوشبو اور کندھے پر دھرا اس کا سر دیکھتے وہ ہلکی گردن موڑے اسے نرمی سے دیکھنے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، ایک عجیب گہرا خالی پن سا تھا۔ شاید وہ آخری بار اسے قریب سے نرمی سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جس پر دنیا جہان کا سکون تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سکون ابھی چند پلوں میں درد اور بے سکونی میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چند پل گزرے تھے جب اس نے اپنے گلے میں تکلیف محسوس کرتے چائے کا کپ واپس میز پر رکھ دیا اور اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا اور گردن کی جلد سہلانے لگی۔ اس کے پل پل بدلتے چہرے کے رنگ کو دیکھتے ابان نے تھکان زدہ سانس چھوڑتے اسے دیکھا۔ مطلب صاف تھا، چائے میں شامل کیے گئے مواد نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آن پھر ایک کراہ اس کے نام کی ماہ روح کے ربوں سے ادا ہوئی۔ اس کی اس پکار پر لمحے میں ابان کا چہرہ متنفر ہوا تھا۔ وہ درد سے تڑپتی اپنا سینہ مسلتی صوفے سے اٹھی، اس کے پیچھے ہی ابان بھی اٹھا۔ وہ سلگ رہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ سی بھڑک رہی تھی جسے بجھا صرف اس کی موت سکتی تھی۔ دوسری جانب ماہ روح کو ایک دم سے اپنا جگر کٹتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں تڑپتی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ابان تیزی سے اس کی اور بڑھا۔ یہ سب اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غیر ارادتاً کیا تھا۔ اب وہ کھینچ کھینچ کر سانسیں لیتی، اس سے پہلے گرتی وہ اسے تھام گیا تھا۔ میں کبھی تمہیں گرنے نہیں دوں گا ماہ روح، دور کہیں اپنا ہی کہا جملہ سماعت سے ٹکرایا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں جھپکیں اور تڑپ کر اس کے تڑپ رہے وجود کو دیکھا۔ ماہ روح نے بھی بھیگی مسکان اٹھا کر ابان کے چہرے کو دیکھا، جو لب سختی سے آپس میں بھینچے اسے خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو ہمیشہ اسے ہلکی سی کھروچ آ جانے پر بھی تڑپ جاتا تھا، آج ماہ روح کو اس کی آنکھوں میں تکلیف کا شبہ تک نہ دکھا۔ جو آپ پر جان دیتا ہے اکثر وہی آپ کی جان لے بھی لیتا ہے۔ پھر یاد آیا تھا اسے اپنے بھائی کا کہا جملہ، اور اس جملے کا مطلب اسے آج سمجھ آیا تھا۔
وہ مسلسل بہتے اشک لیے مدھم سانسیں لیتے اسے دیکھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم اس کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا، جو اس کے چہرے اور ابان کی سفید قمیض کے رنگ کو خون میں رنگ گیا تھا۔ درد کی شدت بڑھی تو ماہر روح نے ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کو سینے کے مقام سے دبوچ لیا۔ بنجر ہو رہے لب اسے پکارنے کی ناکام سعی کر رہے تھے۔ اپنے دل پر دھرا اس کا ہاتھ ابان کو جھنجھوڑنے لگا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، بچا لو اسے، لے جاؤ ہسپتال، اور شاید وہ اس پر عمل کر بھی لیتا گر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ غیر محرم کے بستر پر پڑا وجود نظر نہ آتا۔ ابان کے دماغ نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ زندہ رہنے کی حقدار نہیں ہے، اسے موت ہی نصیب ہونی چاہیے۔ وہ گہرے سانس لیتا اسے دیکھتا رہا اور مدد کے لیے سینے پر پڑے اس کے ہاتھ کو مکمل فراموش کر گیا۔ پھر ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور اس کے چہرے پر سے خون صاف کرنے لگا۔ ماہروں کی سنہری تسخیر زدہ آنکھوں نے ابان کو دیکھا، جن میں بے شمار سوالات تھے، مگر پوچھنے کی سکت اس کے جان کھو رہے وجود میں نہ تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی اس سے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا ابان علی شاہ، مگر ہائے کمبخت، دہلیز پر کھڑی موت کہاں اسے اس چیز کی اجازت دے رہی تھی۔ کتنے سفاک شخص سے محبت کی تھی اس نے، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا، جو اس کا خون بہانے کے بعد اب خود اسی کا خون بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہا تھا۔ یہ اس کے دل کے سنگ ہونے کا شاید آخری مقام تھا۔ کاش وہ کہکے لگا پاتی اور ماتم کر سکتی اپنے اس عشق پر جو اس نے سامنے موجود بے حس مرد سے کیا تھا۔ بس پھر یہی وہ لمحہ تھا جس لمحے اس نے ہار مان لی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دے۔ ماہر روح نے اس کی قمیض چھوڑ دی۔ اس آخری وقت میں اس کی آنکھوں کے سامنے ان کی محبت کے گزرے لمحات اور مناظر چلنے لگے۔ جو وقت اس نے اس کے ساتھ بتایا تھا تیز آری بن کر اس کا وجود اندر سے کاٹنے لگا۔ محبت کے وہ وعدے کولو قرار آکٹوپس کی طرح اس سے چمٹ گئے، جنہیں وہ اپنے وجود سے نوچ کر اتار دینا چاہتی تھی، مگر یہ سکت اس کے اندر باقی نہیں تھی۔ پھر صحرا کی مانند خشک ہو رہے حلق سے اس نے سرگوشی کی، پانی۔ ابان نے برق رفتاری سے پیچھے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کے ثمر پر وہ تلخ سا مسکائی تھی۔ وہ تو محض یہ دیکھنا چاہتی تھی آیا کہ وہ اسے آخری وقت میں پانی پلانے کا بھی روادار ہے یا نہیں، یا تشنہ موت دینے کی خواہش رکھتا ہے۔ دوسری جانب اس کی مسکان کے پیچھے کا پس منظر وہ بھی خوب سمجھ گیا تھا، مگر نظر انداز کرتا اس کے لبوں سے پانی لگا گیا۔ چند گھونٹ اس نے اس سنگ دل کے ہاتھوں اپنے اندر اتارے تھے۔ پانی پلانے کے بعد ابان نے وہی ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ لیا، نرمی سے۔ اس لمس پر ماہر روح نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ سے یہی چاہا تھا کہ جب بھی اس پر قضا آئے، ابان علی شاہ کا چہرہ اس کی سنہری آنکھوں کے سامنے ہو، اس کے صبیح چہرے کو ان آنکھوں میں بسائے وہ اس جگ سے کوچ کر جائے۔ ماہر روح کی آنکھوں میں اپنے لیے رقص کرتی محبت دیکھتے ایک لمحے کے لیے ابان کو لگا تھا کہ کہیں اس نے کوئی غلطی سرزد تو نہیں کر دی۔ یہ محبت گر وہ دھوکے باز اور مکار ہے تو اس کی آنکھوں میں اس کے لیے یہ محبت کیوں ہے؟ مگر نہیں، یہ سوچ بھی محض ایک چھلاوا ثابت ہوئی تھی، اور بدگمانی واپس غالب آنے لگی۔ یعنی آج تو موت طے تھی اس کی۔ اس نے فوراً خود کی تصحیح کی، جو کچھ بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ یا اس کی آنکھوں کا دھوکہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ ماہر روح کے منہ سے مزید خون نکلا، اور بس یہیں روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاتھ پہلو میں جا گرے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ابان نے ساری سوچوں کو جھٹکتے تڑپ کر اسے مکمل اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ اس کا چہرہ سینے میں چھپاتے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے سنہری بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ آبان، ایک آخری پکار ٹوٹ کر اس کے نام کے لگاتے اس نے ایڑیاں زمین پر رگڑی
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہیں اس کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ اب اس شخص کا وجود کپ کپ آیا تھا، اب اس کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں، نظریں پتھرائی تھیں، اور انہی لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ مگر اب کیا فائدہ تھا؟ وہ سنہری پلکیں ہمیشہ کے لیے میٹ چکی تھی، اور نیواں لب وہیں اس آخری پکار پر تھم سے گئے تھے۔ ابان کے لب کپ کپ آئے تھے اور آنسو لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر اس کی ہری آنکھوں سے ماہ روح کے چہرے پر گرنے لگے۔ اب وہ اپنی ہتھیلیوں سے اس کے چہرے سے خون صاف کر رہا تھا۔ اس کے لب کسی 4 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے لرز رہے تھے۔ وہ بے آواز پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے وجود پر اس کے ہاتھوں کی پکڑ ڈھیلی پڑی اور بے جان ہوئی، اور پھر ان کانپتے ہاتھوں سے وہ وجود ریت کی طرح سرکتا چلا گیا۔ ماہ روح نہ رہی تھی۔ ابان اٹھا اور آستینوں سے آنسو پونچھتا اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا، اور وہ بے جان مردہ وجود وہیں زمین پر بے یار و مددگار پڑا رہ گیا۔ وہ جس شخص کے عشق میں اپنا سب کچھ اس پر لٹا گئی تھی، آج وہی عشق اسے لال کر گیا تھا۔ اس چھوٹے سے آشیانے میں جہاں وہ پریم کے 2 پنچھی ہنسی خوشی رہتے تھے، وہاں اب ماہ روح کی تنہا لاش پڑی تھی۔ انسان کو سب سے زیادہ درد اسی شخص سے ملتا ہے جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہو، اور ماہ روح بھی اب انہی لوگوں میں شامل تھی۔ اس گھر میں وہ اور اس کی محبت آج دونوں بے دردی سے غیرت تلے کچل دیے گئے تھے۔ ہائے یہ بے باک عشق! آخر کیوں لال ہے عشق؟ دل کی سونی چوکھٹ پر کرتا ہے یہ دھمال عشق۔ کبھی میں پلائے، کبھی رقص کرائے، پھر بھی نہ تیرا نہ میرا، عجب سوال ہے عشق۔ کبھی لیتا ہے بلائیں، کبھی دیتا ہے دعائیں، پھر اوڑھے گمان کی چادر خود ہی لے لیتا ہے یہ جان عشق۔ غم یہ نہیں کہ تجھے یقین نہ آیا، غم یہ نہیں کہ تجھے یقین نہ آیا، ستم تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں سے گئی ہے یہ جان عشق۔ بقلم سحر علی قریشی۔ جیٹھاڑ کے تپتے گرم دنوں میں جلال پور گاؤں میں چلتی تیز گرم لودار ہواؤں میں یہ منظر تھا اس گاؤں کے وسط میں موجود سینکڑوں سال پرانے کافور کے درخت کا، جس کے تلے اطراف میں رنگ برنگے پاؤں والی بڑی بڑی لکڑی کی چارپائیاں پڑی تھیں، اور ان تمام چارپائیوں پر 21 گاؤں کے ادھیڑ عمر نائب سردار سر پر سفید پگڑیاں رکھے براجمان تھے۔ اس وسیع درخت تلے اس کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی سربراہی کرسی بھی تھی۔ یہ کرسی ان 21 گاؤں کے سرداروں کے سردار یعنی سردار جلال جہانگیر خان کی تھی۔ جلال پور گاؤں کا یہ احاطہ جرگے کے لیے مخصوص تھا، جہاں برسوں سے فیصلے ہوتے آئے تھے، اور فیصلہ کرنے والے اور کوئی نہیں جلال جہانگیر کے آباء و اجداد تھے۔ مگر آج یہ جرگہ کسی فیصلے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ آج یہ جرگہ سردار کی تبدیلی کے لیے خود سردار جلال جہانگیر نے بلایا تھا، جس سے سب یکسر انجان تھے۔ سب اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ وقت کا سردار سب کو انتظار کروا رہا تھا، وگرنہ وہ تو وقت کا نہایت پابند تھا۔ 5 سال پہلے اپنے بابا سردار جہانگیر جلال کی وفات کے بعد اسے یہ سرداری سونپی گئی تھی، جس کا اعلان وہ اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد ان کا اگلا سردار جلال جہانگیر ہوگا۔ مگر آج 5 سال بعد اس نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ اس کرسی کے ایک طرف تھوڑی خالی جگہ تھی، اور اس کے ساتھ موجود چارپائی پر بھوری آنکھوں والا معراج جہانگیر خان بیزار سا بیٹھا اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ خود کو سمجھتے کیا ہیں یہ؟ کہیں کہ کوئی بادشاہ ہے کیا جو ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کا انتظار کرنے کی؟ اگر امی جان کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی نہ آتا یہاں۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ زیر لب مسلسل بڑبڑاتا وہ پیچھے کھڑے اپنے خاص آدمی سے جلی کٹی باتیں کر رہا تھا، جس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے سامنے دیکھنے کا اشارہ بھی کیا۔
معراج نے ویسے ہی بیزار نظریں سامنے دوڑائیں جہاں وہ موجود ہوا تھا، اور اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا اور لمحے میں اپنی نشست سے کھڑا بھی ہو گیا۔ اور صرف وہی نہیں، وہ 21 سردار جو اس سے عمر میں عرصہ دراز بڑے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اس بار و باوقار بھرپور وجاہت کے مالک سردار کے سمان کے لیے، اور یہ کرتے ہوئے کسی ایک کے دل میں بھی مجبوری یا کھوٹ نہ تھی ماں سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا وہاں موجود شیر شاہ گاؤں کا نائب سردار فرقان علی شاہ۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر پر سفید، اپنے والد کی بڑی شان و شوکت والی پگڑی باندھے، سنہری آنکھوں والا 35 سالہ مرد، سردار جلال جہانگیر اپنی ویل چیئر کو ڈرائیو کنٹرولر کے ذریعے چلا کر آتا وہاں پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 خاص آدمی بھی تھے۔ جلال کرسی ان کے وسط سے گزارتا اس درخت تلے پہنچا اور سرداری سربراہی کرسی کے ساتھ موجود خالی جگہ پر آ رکا۔ السلام علیکم۔ پھر اس نے آواز بلند سب سے سلام کہا۔ سب جواب دیتے واپس اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ آج وہ یہاں کسی کی زندگی اور موت کا نہیں، کسی کی عزت کا نہیں، کسی کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا نہیں، بلکہ اپنی سرداری کا فیصلہ کرنے کے لیے خود آیا تھا، جس کی امید وہاں موجود کسی شخص نے نہ کی تھی، حتیٰ کہ اس شخص نے بھی نہیں جسے یہ سرداری کا بوجھ سونپا جانے والا تھا۔ اس کے لیے وہ محض ایک بوجھ ہی تھا۔ ان سب کے چہروں کو ایک نظر دیکھتے جلال نے بسم اللہ کہی اور بھاری روبدار آواز میں سب سے مخاطب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں باہم ملائے وہ گردن بلند کیے بیٹھا، اپنی ازلی سنجیدگی روشن پر نور چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ آپ سب کو یہاں بلانے کا خاص مقصد اس سرداری کے میرے فیصلے سے آگاہ کرنا ہے۔ سب نے اسے چونک کر دیکھا۔ آیا کہ وہ کون سا فیصلہ لینے والا ہے، اور وہ بھی سرداری کو لے کر؟ ان سب کے چہروں پر موجود تناؤ دیکھتے جلال نے بات آگے بڑھائی۔ آج میرا بھائی، اس نے اپنے بائیں طرف بیٹھے معراج کے کندھے پر بازو پھیلایا اور شفقت سے اسے دیکھا، 25 برس کا ہو گیا ہے اور مکمل طور پر اس قابل ہو گیا ہے کہ اس سرداری کو سنبھال سکے۔ اس کے ان جملوں پر اب ان سب نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، اور کسی انہونی خبر کے احساس کے تحت انہیں اپنی نشستوں کے نیچے کانٹے سے چبھنے لگے جو انہیں مزید بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آج میں جلال جہانگیر خان، جہانگیر جلال کا بیٹا، جلال خاندان کا وارث، آپ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے آپ سب کا سردار میرا چھوٹا بھائی یعنی معراج جہانگیر ہے۔ جلال کے سنائے گئے فیصلے سے جہاں 7 آسمان معراج کے سر پہ آ گرے تھے، وہی وہ تمام نائب سردار اپنی نشستوں سے یوں بھدک کر کھڑے ہوئے تھے گویا 400 وولٹ کے کرنٹ سے بھری بجلی کی تاریں ان کے پیروں تلے رکھ دی گئی ہوں۔ معراج نے جھٹکے سے گردن موڑ کر جلال کو دیکھا۔ اس کی ماں نے تو اسے یوں ہی وہاں بھیجا تھا، صرف یہ کہہ کر کہ اسے آج وہاں ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ جلال اس کے سر پہ کیا دھماکہ کرنے والا ہے۔ تو آخر کار جلال کو سرداری چھوڑنے پر مجبور کر ہی دیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کا پس منظر جاننے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کو سرداری کرسی پر دیکھتے پچھلے 5 سال سے اس کی ماں خود کو انگاروں کے بستر پر محسوس کرتی ہے، اور بالآخر انہوں نے اسے وہاں سے ہٹانے پر کامیابی حاصل کر ہی لی تھی۔ وہ اکثر ڈھکے چھپے الفاظوں میں اس کی معذوری کے طعنے دیتی تھی اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس سرداری کے لائق وہ نہیں بلکہ معراج ہے، مگر وہ تو ہار ماننا جانتا ہی نہ تھا۔ تو کیوں آج اس نے ہار تسلیم کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا؟ معراج کو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اس سے کوئی دھواں دار محبت نہ تھی، اور نہ ہی اس سے کوئی خاص لگاؤ تھا، بلکہ وہ جلال کی محبت سے چڑھتا تھا، اس کے روب و دبدبا رکھنے سے کوفت کا شکار ہوتا تھا، مگر آج تک اس کے آگے ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت اس کے اندر نہ آئی تھی۔
وہ جو کچھ بھی کہتا اس کی پیٹھ پیچھے ہی کہتا تھا، جس سے جلال انجان کبھی نہ رہا، اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہوتا تھا۔ آج پہلی بار معراج نے جلال کو نرمی سے دیکھا تھا۔ وجہ اس کی اپنے رشتوں کے لیے محبت تھی۔ وہ کیوں سب کو اتنا چاہتا تھا؟ آخر کیوں؟ وہ بھی تب جب کبھی اس سے کسی نے سچے دل و نیت سے چاہا ہی نہ تھا۔ وہ سرداری چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے، سوتیلی ماں۔ دوسری جانب جلال کے اس فیصلے سے باقی نائب آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے تھے، جس سے اسے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار سائیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آخر کار صبر کا روزہ توڑتے ایک ان سب میں سے ادھیڑ عمر نائب کھڑے ہوئے تھے۔ معراج ابھی بچہ ہے، آپ اسے یہ بھاری ذمہ داری آخر کیسے سونپ سکتے ہیں؟ ان 55 سالہ بوڑھے نائب سردار کے لیے اس اعتراض پر سب نے سرس بات میں ہلاتے متفق ہوتے جلال کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ دوسری جانب اس ضعیف چاندی بھرے بالوں والے شخص کو معراج نے تیش سے دیکھا تھا۔ مردانگی جاگ گئی تھی اس کی۔ جرأت کیسے ہوئی اس کے لیے ایسا کہنے کی؟ وہ بچہ نہیں، 25 سالہ بھرپور مرد تھا، ایسا اس نے خود سے کہا۔ اور پھر معراج جہانگیر کو چیلنج کر کے آخر کوئی کہاں جا سکتا تھا؟ اور بس پھر وہ جو اس سرداری کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا تھا، ان آپس میں مرغوں کی طرح ککڑ ککڑ کرتے مردوں اور ان کے چہروں سے چھلکتے انکار کو دیکھتے اس نے طے کر لیا کہ وہ ان پر سرداری کرے گا اور انہیں ناک کو چنے چبوا دے گا۔ جلال تحمل سے ان کے اعتراضات کو سنتا رہا اور پھر اس نے جواب دیا، عبید سردار، میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور مت بھولیں کہ معراج جہانگیر بھی جلال خاندان کا بیٹا ہے۔ جلال خاندان کا بیٹا؟ اس لفظ پر معراج کی نظریں جھکی تھیں۔ وہ اس سے اس خاندان کا بیٹا کہہ رہا تھا جو کہ وہ نہیں تھا۔ کیا یہ عزت کم تھی اس کے لیے؟ مگر اس کی ماں کی اقتدار کے لیے بھوک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ معراج اپنے تئیں یہ ثابت کر دے گا کہ وہ اس سرداری کے قابل ہے کہ نہیں۔ کیوں معراج؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ جلال نے اسے دیکھ کر چہرے پر نیم مسکراہٹ سجائے دریافت کیا، جس پر معراج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار سرس بات میں ہلایا۔ اس کے متفق ہو جانے پر جلال کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، سنہری آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ حسین تر تھی، شاید دنیا میں سب سے زیادہ حسین، ایسا معراج کو لگا۔ اس نے کبھی اسے کھل کر مسکراتے یا قہقہے لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں آؤ، اپنی اصل جگہ پر۔ معراج کا فسوں ٹوٹا۔ جلال نے اپنے دائیں طرف اس سربراہی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ معراج اٹھا اور اس کرسی پر بڑے شان سے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان 21 گاؤں کے نائب سرداروں کے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پھر جلال نے اپنے سر سے وہ سفید پگڑی اتاری اور معراج کے سر پہ رکھ دی۔ سب کو ناچار اس کے فیصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جلال جہانگیر اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جائے، ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ اس کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے تھے، پھر چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کوئی اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ آج اس نے وہ کیا تھا جو کوئی نہیں کرتا تھا۔ کون بادشاہ اپنی بادشاہت اپنے ہاتھوں سے کسی کو سونپتا ہے؟ مگر جلال جہانگیر دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ سرداری سونپی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا یہ اسی کے لیے ہے جو مکمل طور پر ان 21 گاؤں کی حفاظت خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کر سکتا ہے۔ اس نے پل میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو تیاگ دیا تھا۔ 5 سال کا تھا وہ جب اس نے پہلی بار اس جرگے میں قدم رکھا تھا اور اپنے دادا جان کو اس سربراہی کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس دن اس کی سنہری آنکھوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایک دن وہ بھی یہاں بیٹھے گا، کسی بادشاہ کی طرح، اپنے دادا جان کی طرح۔ اس نے بچپن سے یہ سہانا خواب سجایا تھا کہ وہ ایک دن یہاں بیٹھ کے سب کی مدد اور رکھوالی کرے گا، اور آج اپنی اسی خوشی اور خواب سے وہ دستبردار ہو گیا تھا، صرف اپنے رشتوں کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر۔
جلال کے ہاتھوں سے اپنی سر پر رکھی پگڑی مراج کو بہت بھاری محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ اس کیفیت نے اسے گھبراہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ داہنی کن پٹی سے نکلتے پسینے کو جلال نے اپنی زرق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھا کہ یہ صرف 7 گز کا سفید کپڑا نہیں ہے، یہ 21 گاؤں کی عزت و مان اور ذمہ داری ہے جسے پچھلے کئی دہائیوں سے جلال خاندان بخوبی نبھاتا آ رہا تھا۔ اس کے بعد چند ایک معاملات پر بات چیت ہوئی جس کا فیصلہ جلال نے خود ہی کیا، اور یہ محض معراج کو سکھانے کے لیے تھا کہ آئندہ وہ خود مختار ہو سکے اور آگے کے فیصلے لے سکے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ یہ لال عشق قصاص پر مبنی ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو خوب ہو گیا ہوگا، اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اپنے کرداروں کے بارے میں بات کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔